خدا کی سلامتی آپ سب پہ اس طور سے ٹھہری رہے کہ آپ اس کے حضور میں آخری دن پورے اور بے عیب پیش کیے جا سکیں. آمین آمین. خدا ہم کے شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے کہ اس نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اس کے حضور میں آئیں اور کلام کی باتوں کو سیکھ سکیں اور جان سکیں. کلام کی باتوں کو جو آپ نے سنا ہے، حوالہ پڑھا دیدی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ. دعا اور روزے کے تعلق سے اس پورے لینٹ کے سیزن میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم سیکھتے رہیں کہ بائبل مقدس کیا کہتی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم زندگی میں کرتے چلے آئے ہیں، لیکن بائبل مقدس جو ہے وہ اس کو کس طرح سے پریزنٹ کرتی ہے یا اس کو کس طرح سے ایمانداروں کے سامنے رکھتی ہے، اس کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. جب خدا یسوع مسیح زمین پہ آئے تو اس وقت تک جو یہودی لوگ تھے وہ یہودی مذہب کے اندر جو کلام کی باتوں کو ملی تھی ان کی اتنی ڈیٹیلز میں ان میں چلے گئے تھے اور اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح نے آ کے اس کو دیکھا تو انہوں نے ہر ایک چیز ریجیکٹ کر دی. بڑا مشکل تھا ان کے لیے کہ 30 سال کا جوان اٹھ کے کھڑا ہو اور وہ ساری تعلیم و تربیت جو یہودی مذہب کے اندر تھی اس کو ملیامیٹ کر دے. لیکن ہم سب ان باتوں سے واقف ہیں کہ کس طور سے خداوند نے ان کو بتانے، سمجھانے اور سکھانے کی کوشش کی اور ان میں سے بہت سے لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا، جان گئے، کچھ نہیں بھی جان سکے، کچھ بعد میں اس چیز کو سمجھے. لیکن بہرحال آج جو ہے خطرہ یہ ہے کلیسیا کے لیے کہ ہم اسی ڈائریکشن میں جس میں اس وقت کے مذہبی لوگ چلے گئے تھے ہم بھی اس میں نہ چلے جائیں، یا وہ ایریا جن میں ہم چلے گئے ہیں ان میں سے ہم جو ہے باہر نکل سکیں اور ہم باہر نکل کے ان چیزوں کو دیکھ سکیں. اور جب ہم داخل ہوں تو کلیسیا کے ریچولز میں داخل ہونے کی بجائے بائبل مقدس میں داخل ہونا چاہیے. جب ہم سیکھ رہے ہیں آج سے آنورڈ دعا اور روزے کے تعلق سے، تو کچھ چیزیں جن پہ میں بات کرنے کی کوشش کروں گا وہ بائبل کے دعا اور روزے کے تعلق سے پرنسپلز ہیں. پرنسپلز کا مطلب ہے کہ آپ انہیں تبدیل نہیں کر سکتے، اور میری یہ خواہش ہے کہ شروع سے ہی جس مضمون پہ آپ سیکھتے ہیں آپ خود بھی سرچ کریں، جا کے خود بھی کلام کی تلاش کریں. اب تو بہت سے ٹولز موجود ہیں اور سیکھنے کے لیے، اور پھر آپ کلام کی باتوں کے ساتھ واپس بھی آئیں اور اس سے خوبصورتی اور ذوق پیدا ہوگا. خدا یسوع مسیح جب زمین پہ تھے تو یہودی معاشرے کے اندر یہودی علماء تھے، یہودی جو ہے وہ ربی تھے، اور یہودی لوگ جو اس وقت موجود تھے فقیہ اور فریسی اور ہیرودی اور صدوقی، ڈیفرنٹ یہ فرقوں کے سربراہان تھے. تو ان سے جب خداوند نے بات چیت کرنی شروع کی تو وہ باتیں جو ہیں ان کی سوچ و سمجھ سے اوپر تھی، یا آپ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے جس پنجرے میں اپنی سوچ کو بند کر رکھا تھا خداوند یسوع مسیح اس پنجرے سے باہر کی بات کرتے تھے. اور ان میں سے کچھ کو یہ محسوس ہوا، سمجھ آئی کہ اصل میں ہم نے غلط چیز کو قید کر لیا ہے، غلط سوچ کو ہم نے اپنا لیا ہے، اصل میں چیزیں ایسے نہیں ہیں. اور اسی بات کا خداوند یسوع مسیح کو افسوس تھا کہ جس چیز کا ریولیشن دینے کے لیے میں نے یہودی قوم کو چنا اور ان کو کلام کو ان
ان کے ہاتھوں میں دیا, انہیں سونپا, الہام ان کے ہاتھوں میں دیا, انہوں نے اس کو ریولیشن کی بجائے مذہب میں تبدیل کر دیا ہے, ریچولز میں بدل دیا ہے. ریچولز کے اسپرچل میننگ دور رہ گئے ہیں اور وہ ریچولز کر کر کے خوش ہو رہے ہیں اور اس کو خدا کی قربت سمجھتے ہیں. اکثر آپ کو یہ سننے میں ملا ہوگا کہ روزے جو ہیں وہ مسیحوں پر فرض نہیں ہیں, لیکن میں آپ کو آج یہ بتانے کی کوشش کروں گا بائبل مقدس میں سے کہ روزے مسیحوں پہ فرض ہیں. دعا ہم چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں, چاہتے ہیں تو دن, ہفتے, مہینے گزر جاتے ہیں شاید اور ہم دعا نہیں کرتے. بائبل چاہتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں, ورنہ کتنا کتنا وقت گزر جاتا ہے اور ہم نہیں پڑھتے. خدا یسوع مسیح نے جب بات چیت شروع کی ہے, جو بھی پڑھی گئی ہے متی کی انجیل 6 باب کی 5ویں آیت سے 18 آیت تک, تو اس میں خداوند نے کہا کہ جب تو دعا کرے. پھر خداوند نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے. خداوند نے یہ نہیں کہا کہ اگر تو روزہ رکھے, کہ مرضی ہے رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے. نو, اگر تو دعا کرے, مرضی ہے دعا کرے یا نہ کرے, نہیں. اس نے کہا دعا تو کرنی ہے, روزہ تو رکھنا ہے, لیکن جب رکھنا ہے تو اس طرح سے نہیں کرنا ہے. منفی بات سے شروع کیا, غیر قوموں کی طرح ہم نے کام نہیں کرنے, طریقے نہیں اپنانے, اور پھر مثبت بات کو اس کو کنکلوڈ کیا کہ جب ہم نے دعا کرنی ہے, جب ہم نے روزہ رکھنا ہے, اس طرح سے نہیں کرنا بلکہ اس طرح سے. اس کا پیٹرن خداوند نے اپنے لوگوں کو, ایمانداروں کو, شاگردوں کو بتایا. اور میں اب ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا آج کے دن, آنے والے دنوں میں شاید موقع ہوگا, کیونکہ ہم جو ہے 5 سنڈے سے پہلے تک کا جو سنڈے ہوگا ہم اسی سبجیکٹ کو کنٹینیو کریں گے, پریئر کو اور فاسٹنگ. تو جو میرا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ جو دعا ہے اور جو روزہ ہے یہ ضروری ہے کہ یہ ایماندار کرے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں میں مسیحی ہوں اور آپ دعا نہ کریں, آپ کہیں میں خدا کا بندہ اور بندی ہوں اور آپ روزہ نہ رکھیں, آپ بائبل مقدس نہ پڑھیں. ایسے ہو نہیں سکتا. اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. دعا جو ہے یہ آسمان کی بادشاہی کی کنجی ہے. آسمان کی بادشاہی کو کھولنے کے لیے اس کی چابی جو ہے یہ دعا ہے. اور دعا کس کے نام میں کی جائے؟ یسوع کے نام. خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے تمہیں مل جائے گا. دعا کنجی ہے اور کس کے نام میں مانگا جائے؟ یسوع کے نام میں مانگی جائے. سو اصل جو کنجی ہے وہ بذات خود خدا یسوع مسیح ہے. اور زمین پہ آپ کیسے اس کو کر سکتے ہیں, انجام دے سکتے ہیں, آسمان کی بادشاہی کو کھول سکتے ہیں؟ دعا کی کنجی, دعا کی چابی سے. اور تالا کون کھولے گا آپ کے لیے؟ یسوع کھولے گا. تالا کون؟ آپ اپنے گھروں میں جائیں گے تو تالا کون کھولے گا؟ آپ کے گھر میں جا کے میں تالا کھولوں گا؟ نہیں. I will set aside. میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا اگر میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں. جو گھر کا مالک ہے وہ تالا کھولے گا. آسمان کی بادشاہی کا مالک یسوع مسیح ہے. اس لیے اس نے کہا میرے نام سے مانگنا ہے. اگر مانگنے والی بات نہیں ہے, جب مانگنا ہے, جب مانگنا ہے, دعا کرنی ہے, روزہ رکھنا ہے, بائبل پڑھنی ہے, میرے نام سے تم
تم نے مانگنا ہے، اگر آپ میرے نام سے مانگیں گے تو تمہارے لیے ہو جائے گا۔ لیکن ہم ان چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ کچھ بھی ہم نے کرنا ہے یسوع کے نام میں کرنا ہے۔ تو دعا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور جب دعا کے ساتھ روزہ بلینڈ ہو جاتا ہے، جب دعا کے ساتھ روزہ مل جاتا ہے، تو دعا درجہ کمال کو پہنچتی ہے۔ اگر خالی دعا کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، تو کیا ہے؟ روزہ ساتھ ایڈ کر لیں، روزے رکھنے شروع کر دیں۔ کیونکہ دعا جو ہے، خالی دعا بعض کا کیسے ہے؟ خدا یسوع مسیح نے کہا غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دکان پہ جاتا ہے، دکان پہ جا کے وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ کوئی بھی چیز آپ کہہ لیں، وہ چیز دے دیں۔ دکاندار آپ کے چہرے کی طرف دیکھے گا، کس کے لیے دیکھے گا؟ کہ آپ اس کو، وہ آپ کو جب آپ مانگے تو کیا بتائے گا؟ 2000 کراؤن کی ہے۔ آپ پیسے نہیں دے رہے، پے نہیں کر رہے، پرائس پے نہیں کر رہے، آپ پھر کہتے ہیں وہ مجھے دے دے، وہ مجھے دے دے، تو وہ آپ پہ ناراض ہو جائے گا کہ آپ قیمت تو ادا کر نہیں رہے اور آپ بار بار اس چیز کو مانگ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ سخت الفاظ آپ کے ساتھ استعمال کریں۔ تو جب ہم قیمت ادا کیے بغیر مانگتے جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے۔ روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو یہ وہ پرائس ہے جو آپ پے کرتے ہیں۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہ وہ قیمت ہے جو آپ ادا کرتے ہیں، اور آپ آفر کرتے ہیں، آپ کچھ دیتے ہیں، آپ کچھ پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے جواب میں خدا جو ہے وہ آپ کی دعا کا جواب آپ کی زندگی کے لیے بھیجتا ہے۔ وہاں پہ پرابلم کیا ہے؟ وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو میری مرضی ہے اس کے مطابق مجھے جواب ملے تو جواب ہے۔ اس میں ہم نے ہمیشہ یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ جو ایریا ہے وہ کیا ہے، کہ اس میں جو دینے والا ہے وہ قادر مطلق ہے، مالک کل ہے، وہ سب چیزوں کو جانتا سمجھتا ہے، اور ہم اس کی اولاد، اس کے بچے ہیں، وہ ہمیں وہ ہاں میں بھی جواب دے سکتا ہے، وہ نہ میں بھی جواب دے سکتا ہے۔ سو ہم نے اس چیز کو سمجھنا اور اس چیز کو جاننا ہے کہ ہم اس سے جب مانگیں تو جواب دونوں طرح کے مل سکتے ہیں۔ کچھ بھی آپ مانگ رہے ہیں، آپ کو لگے کہ نہیں اس میں کرنے میں کیا حرج تھا، کیوں خدا نے نہیں کیا۔ جو برتن ہے، جو مٹی ہے، وہ کمہار سے پوچھ سکتی ہے۔ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے؟ پوچھ سکتی ہے کہ نہیں پوچھ سکتی؟ نہیں پوچھ سکتی۔ مٹی کمہار سے نہیں پوچھ سکتی کہ تو نے مجھے اس طرح کا برتن کیوں بنایا ہے۔ وہ تو کمہار ہے جو چاہتا ہے، جو سمجھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے مٹی اور کمہار کو اگر آپ آپس میں کمپیئر کریں تو مطلب یہ ہے کہ کمہار مٹی سے زیادہ وزڈم رکھتا ہے، اور اگر مٹی کمہار سے پوچھنے لگ جائے تو مٹی ایکچولی کہہ رہی ہے، مٹی یہ کہہ رہی ہے مالک کو، کمہار کو، کہ میرے اندر تیرے سے زیادہ وزڈم ہے، میں تیرے سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ It didn't suit کہ مٹی کمہار کو کہے کہ میں تیرے سے زیادہ سمجھدار۔ سو اگر ایماندار جو ہے، خدا کے لوگ جو ہیں، وہ دعا کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور دعا نہیں کرتے، روزے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے، کلام پڑھنے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وہ نہیں پڑھتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا رستہ گم ہو گیا ہے، وہ کھو گئے ہیں، وہ گم راہ ہو گئے ہیں، ان کا رستہ جو ہے وہ معدوم ہو گیا، وہ کھو گیا، وہ بیک سلائڈ ہو گئے ہیں، ان کو واپس آنے کی ضرورت ہے۔
ساتھ ہے, ریلیجن کے ساتھ ہے, خدا کے ساتھ نہیں ہے. خدا یسوع مسیح جب زمین پہ آئے تھے تو وہ سب کچھ کر رہے تھے, ہیکل میں جا رہے تھے, سب کچھ بڑا کچھ ہو رہا تھا وہاں پہ. خداوند نے کیا کہا کہ میں اس دن کہوں گا کہ میری تم سے کوئی واقفیت نہیں ہے. واقفیت کیسے ہوگی؟ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. جب کسی لڑکے لڑکی کا رشتہ ہوتا ہے تو کیا ہم کہتے ہیں کہ آپس میں وقت گزاریں, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں. تو نہ آپ دعا میں بیٹھتے ہیں, نہ آپ کلام میں بیٹھتے ہیں, نہ آپ روزے میں بیٹھتے ہیں, تو کیسے انڈرسٹینڈنگ ہوگی آپ کی اور آپ کے محبوب کی؟ ہمارا کلیسیا کا محبوب کون ہے؟ دلہا کون ہے؟ یسوع المسیح. تو اس کے ساتھ وقت ہی نہیں گزارا. یا اگر شادی ہو گئی, دلہا کہیں دلہن کہیں, آپ کے راستے ہی الگ ہیں. وہ کہیں رہتا ہے, ہم کہیں رہتے ہیں, تو اس سے کام نہیں بنے گا. سو اس لیے مجھے اور آپ کو واپس آنے کی ضرورت ہے, لائن اپ ہونے کی ضرورت ہے, چینلائز ہونے کی ضرورت ہے, کنیکشن میں آنے کی ضرورت ہے. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو بائبل مقدس اس کو کیا کہتی ہے؟ خاکساری کرنا, حلیمی کرنا. تو اس کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے, بائبل مقدس میں کہیں نہیں لکھا کہ میں تمہیں حلیم کروں گا. حلیم ہم نے خود ہونا ہے. خدا نے کبھی نہیں کہا انسان کو کہ میں تجھے حلیم بناؤں گا, وہ کبھی نہیں بناتا. حلیم خاکسار ہم نے خود بننا ہے. اور جو دعا کرتے ہیں اگر کوئی کہ مجھے حلیم بنا, تو یہ بڑی خطرناک دعا ہے. اگر دعا کے جواب میں خدا کرے گا تو خدا کیا کرے گا؟ وہ آپ کو ہیومیلیٹ کرے گا, وہ آپ کو ایسی سچویشن کے اندر لے کے جائے گا جہاں پہ آپ حلیم رہنا ہونا سیکھیں. اس لیے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے خدا مجھے حلیم بنا. اگر آپ یہ دعا کریں گے تو آپ کی زندگی میں ڈینجرس سچویشنز آنی شروع ہو جائیں گی. آپ خدا سے اگر پوچھیں یہ کیا کر رہا ہے, تو خدا کے تیری دعا کا جواب ہے, جو آپ نے دعا کی تھی میں وہ کر رہا ہوں. حلیم ہم نے خود ہونا ہے. تو حلیم کے الٹ کیا ہے؟ پرائڈ, فخر. اور پرائڈ جو ہے, فخر جو ہے, اس کا مقابلہ خدا خود کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کائنات کا پہلا گناہ تھا. کس نے کیا؟ لوسیفر, ابلیس نے. وہ اس وقت مقرر فرشتہ تھا لوسیفر, اس کا گناہ تھا یہ پرائڈ, فخر. یہ اس نے کیا. تو اس لیے ہمیں پرائڈ نہیں کرنا ہے, کسی طرح کا فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ آپ بہتر کر رہے ہیں, آپ اس آفس میں کھڑے ہیں تو آپ بہتر ہیں. ادروائز ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ بہترین ہے. اس لیے فخر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سب ایک دوسرے کے لیے ڈیپینڈنٹ ہے, ضرورت مند ہے ایک دوسرے کے. سو خدا یسوع مسیح نے مثال دی لوکا کی انجیل اس کے 14 باب کے اندر. خدا نے کیا کہا کہ جب آپ کسی فنکشن کے اندر جائیں, شادی ہے, فنکشن ہے, کوئی پروگرام ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب سے نچلی جگہ پہ بیٹھنا ہے. لیسٹ جو پلیس ہے وہاں پہ پیچھے جا کے بیٹھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ لیسٹ پلیس جو ہے یہ سب سے محفوظ جگہ ہے. جب آپ پہلے ہی سب سے لیسٹ پلیس پہ بیٹھ گئے ہیں تو جو اس پروگرام کا انچارج ہے, مالک ہے, جب وہ آئے گا تو وہ اس سے زیادہ نیچے جانے کے لیے آپ کو کہہ نہیں سکتا, کیونکہ آپ آلریڈی سب سے نیچے. اس لیے آپ کی روحانی عزت نفس محفوظ ہے. اس سے زیادہ نیچے آپ جا نہیں, ہو نہیں سکتا, پاسبلٹی نہیں ہے. جہاں دیوار آگے دیٹس اٹ. آپ آخری کرسی پہ بیٹھنے سے نیچے جانے کے لیے کیا کہے گا؟ تو پاسبلٹی کیا ہے؟ ایک دو ہے. ایک یہ ہے کہ جیسے آپ ہیں پھر آپ ویسے رہیں گے, نو پرابلم, آئے اٹینڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ چلے جائیں گے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ اگر کوئی آئے گا, کنیکشن آپ کا کنیکٹ ہوگا, آپ کے ساتھ بات کرے گا, تو وہ آپ
کو چاہے 1 درجہ چاہے 10 درجہ آپ کو ایکسالٹ کرے گا، کہے گا نہیں آپ وہاں کیوں بیٹھے، آپ یہاں آ کے بیٹھے، آپ کو اس جگہ سے کم از کم جو بھی درجہ ہو اس سے اوپر لے کے آئے گا، اور اس طرح آپ کی عزت افزائی ہوگی۔ یہ فارمولہ خداوند نے اپنے لوگوں کو سمجھایا اور اپنے لوگوں کو بتایا۔ اور لوکا کے انجیل اس کا 14 باب کی 11 آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ بہت خوبصورت جو ہے بات خداوند نے ان کو بتائی اور کہی جو ایمانداروں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ یہ پرنسپل خداوند نے جب وہ زمین پہ تھے ان کے منہ سے انہوں نے ادا کیا کہ یہ فارمولہ ہے، یہ پرنسپل ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ روحانی دنیا میں خدا کے نظام کے اندر یہ فارمولہ بہت ضروری ہے، جو بڑا بننا چاہے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو چھوٹا بنے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ خدا نے لوسیفر کو سب فرشتوں میں سب سے بڑا بنایا، اور جب اس نے خود بڑا بننا چاہا تو وہ سب سے نیچے چلا گیا۔ آج وہ آسمان پہ چھوٹے سے چھوٹے فرشتے سے بھی بہت نیچے چلا گیا، لیکن دوسری طرف خدا یسوع مسیح جو خدا کے برابر تھا، اس نے کیا کیا؟ جو خود خدا کے برابر تھا، اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اس نے خادم کی صورت اختیار کر لی، آسمان سے نیچے زمین پہ آ گیا، زمین سے نیچے قبر میں چلا گیا، اور قبر سے نیچے عالم ارواح میں جو لیسٹ پلیس ہو سکتی ہے کائنات میں وہاں چلا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ خدا نے اس کو وہاں سے لیا اور اس کو سر بلند کیا اور اس کو وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا، خواہ وہ آسمانیوں کا ہو، خواہ وہ زمینیوں کا ہو، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ کب؟ جب اس نے he took the least place، جو سر بلند ہونے کا رستہ ہے وہ نیچے سے ہو کے جاتا ہے۔ اگر میں نیچے ہونے کے لیے تیار ہوں تو خدا آپ کو سر بلند کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ نیچے جانے کے لیے تیار ہیں تو خدا آپ کو اوپر لانے کی گارنٹی دیتا ہے، اور اگر آپ نیچے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یاد رکھیں کہ خدا آپ کو اوپر لانے کی گارنٹی نہیں دیتا۔ سو دعا اور روزہ جو ہے ان جنرل تمام مذاہب میں رائج ہے، ہر ایک مذہب آپ دیکھیں گے لوگ دعا کرتے ہیں، لوگ روزہ رکھتے ہیں، یہ سارے مذہبوں میں رکھا جاتا ہے اور اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو کبھی کسی کو اچانک مل گئے، کوئی قبیلے ایسے تھے جو جنگلوں میں رہتے تھے، وہ بڑے جنگل میں اپنا سلسلہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، وہاں بھی جب لوگ ملے ہیں تو لوگوں نے کیا دیکھا ہے کہ 2 چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، ایک دعا اور دوسرا خدا، چاہے وہ کسی کو بھی خدا بنا دے وہاں پہ۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ خدا کو پرستش کرے، وہ کسی اپنے سے سپیریئر ہستی کو مانے، اس لیے سب ہی اس کو مانتے ہیں اور سب ہی اس کو پریکٹس کرتے ہیں، کسی بھی صورت میں کریں، چاہے جو خدا کو نہیں بھی مانتے وہ ہوروسکوپ کو دیکھتے ہیں، بس سٹارز کو دیکھتے ہیں، وودو ہے، جادو ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو ہم سے اوپر ہے، اس نے ہاتھ کی لکیروں میں ہماری قسمت لکھی ہوئی ہے، ہمارا مستقبل لکھا ہوا ہے، and they want to know it۔ تو ثابت کیا کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں اصل میں
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو ہم سے اوپر ہے، کوئی ہے جو مالک کل ہے، وہ تمام چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ اور یہی بات بائبل مقدس نے لکھی اور بتائی ہے کہ انسان کے اندر خدا نے، ہم پڑھتے ہیں پیدائش میں کہ خدا نے انسان کو بنایا، اپنی شبیہ پہ، اپنی صورت پہ بنایا ہے۔ ایک آیت ذرا پڑھے میرے لیے، وائس کی کتاب کو نکالیے، 3 باب اس کا، وائس کی کتاب ہے انسان کے بعد، اور اس کا 3 باب ہے، اور اس کی 11ویں آیت پڑھے، وہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ 3 باب کی 11ویں آیت۔ اس نے ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا، اور اس نے ابدیت کو بھی ان کے دل میں جگہ۔ آمین، تھینک یو۔ یہ پوری آیت کی ضرورت نہیں، اس نے کیا رکھا ہے ان کے اندر؟ ابدیت کو رکھا۔ خدا نے انسان کے اندر کیا چیز انسٹال کی ہے؟ ابدیت۔ اور ابدی کون ہے؟ خدا خود ابدی ہے، خدا کے علاوہ کوئی چیز ابدی نہیں ہے۔ ابدی کا کیا مطلب ہے؟ جس کا نہ کوئی شروع ہے اور جس کا نہ کوئی آخر ہے۔ انسان ابدی ہے؟ جی نہیں، ہم ابدی نہیں ہیں، ہمارا شروع ہے، ہمارا آخر کوئی نہیں ہے، لیکن خدا جو ہے اس کا شروع بھی نہیں ہے اور اس کا آخر بھی نہیں ہے۔ سو خدا نے ابدیت کو زندگیوں کے اندر رکھا ہے، اور اس وجہ سے کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے، جس طرح ہم مانتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ ابدیت کو، ابدی ہستی کو ضرور کسی نہ کسی طرح سے ورشپ کرے گا۔ پھر دعا جو ہے یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں کلیسیوں میں، گھروں میں، مسیحی لوگوں میں سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے اور سب سے کم پریکٹس کی جاتی ہے۔ کسی کو جائیں گے، آئے جی دعا کرتے ہیں، ہم سنڈے کو آئے ہیں تو آپ کہیں گے چلو دعا کے لیے نہیں جانا، چرچ جانا، لیکن چرچ میں آپ جانتے ہیں ہم دعا نہیں کرتے۔ چرچ میں دعا 3-4 منٹ ہوتی ہوگی 1.5 گھنٹے کے اندر، اور کوشچن کیا ہے دعا کا؟ 3-4 منٹ۔ سو بیسیکلی یہ کچھ بھی نہیں، باقی ورشپ کرتے ہیں، کلام سنتے ہیں، کلام سناتے ہیں، سیٹنگ ویٹنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حال پوچھتے ہیں، دوپٹے کپڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا حال تھا، کیارا کا ملنے گئے تھے، دس اینڈ دیٹ۔ دعا جو ہے دعا نہیں۔ لیکن اکثر آپ نے سنا ہوگا جو چرچز ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ ہاؤس آف ورشپ۔ کیا ہاؤس آف ورشپ ہے؟ دس از دا رانگ ٹرم۔ جو چرچ ہے اسے ہاؤس آف ورشپ نہیں ہونا چاہیے۔ جو چرچ ہے اسے ہاؤس آف ورڈ آف گاڈ یا ہاؤس آف پریچنگ نہیں ہونا چاہیے۔ چرچ کو ہاؤس آف پریئر ہونا چاہیے۔ خدا یسوع مسیح نے زمین پہ کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ تو آپ کہیں گے کہ پھر ورشپ غلط ہے، کلام سنا غلط نہیں، بالکل غلط نہیں ہے۔ خدا یسوع مسیح نے زمین پہ کھڑے ہو کے ہیکل میں کیا کہا تھا اس کو دیکھ کے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے۔ لیکن آج پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر آپ چلے جائیں چرچز کے اندر، وہ بھرے ہوں گے، تعداد کافی ہوگی، لیکن اسی چرچز کی آپ پریئر میٹنگ میں جائیں، دعائیا میٹنگ میں، آپ کو چند ایک زندگیاں ملیں گی، اور ان چند ایک میں سے بھی چند ایک ہوں گی جو ریگولر ہوں گی، باقی ہو سکتا ہے اسی دن آئی ہو جس دن آپ گئے۔ چرچز کے اندر جو لیسٹ کام ہوتا ہے وہ پریئر، جو لیسٹ پریورٹی ہے لوگوں کی وہ دعا ہے۔ حالانکہ چرچ کے اندر، خدا کے لوگوں کے اندر جو سب سے پریورٹی کی بات ہونی چاہیے وہ دعا ہونی چاہیے، روزہ ہونا چاہیے، بائبل ریڈنگ ہونی چاہیے، اور یہ تینوں چیزیں ان کے اندر بالکل نہیں ہیں، اور نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ پھر وہ مذہبی ہے، وہ روحانی نہیں ہے، وہ خدا
خدا سے رابطہ نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں ایسی چیزیں کر کے۔ یہ غلط نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ ٹولز ہیں جو آپ کو اگنیشن کا کام کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کیا اگنیشن کا کیا کام ہے؟ گاڑی کو سٹارٹ کرنا۔ ہمارا پرابلم یہ، ایسی گاڑی آپ نے کبھی دیکھی بار بار سٹارٹ ہو؟ دیکھی ہوگی، پاکستان میں تو ہم نے بہت دیکھی ہے، انڈیا میں بھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ اب بار بار سر مارے وہ سٹارٹ ہو جائے، پھر وہ بند ہو جاتی۔ وہ جو آج کا مسیح ہے وہ کیسا ہے؟ وہ گاڑیوں کی طرح بار بار وہ سٹارٹ ہی ہوتا ہے، چلتا نہیں وہ کبھی، وہ بس اگنیشن اس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے، گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے، وہ جیسے آپ گیئر میں ڈال کے چلانے لگے تو بند ہو جاتی ہے، پھر آپ اسے سٹارٹ کریں، چلتے نہیں ہیں وہ کبھی۔ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ دعا کرنے لگ جانا۔ جب آپ دعا کریں گے، روزہ رکھیں گے، کلام پڑھیں گے، تو آپ اس منزل کی طرف جائیں گے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو آپ گاڑی بھی ہیں، آپ کے چار پہیے بھی ہیں، اگنیشن بھی ہے، بریکیں، کلچ، جو کچھ ہے گاڑی کے اندر وہ کمپلیٹ ہے، پر آپ کہیں جا نہیں رہے۔ آپ بار بار سٹارٹ ہوتے ہیں دعا میں، بار بار سٹارٹ ہوتے ہیں چرچ آ کے، باتوں میں جا کے، you reach nowhere، سفر ہی نہیں شروع کر رہے۔ سو مجھے اور آپ کو دعا کرنی ہے، مجھے اور آپ کو روزہ، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ بالکل آپشنل نہیں ہے، یہ ضروری بات ہے خدا کے لوگوں کے لیے کہ وہ دعا کریں اور وہ روزہ رکھیں۔ لوگ کیوں دعا بند کر دیتے ہیں؟ لوگ اس لیے دعا بند کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو رزلٹ نہیں ملتا۔ وہ دعا کرتے ہیں اور وہ جس چیز کے لیے دعا کرتے ہیں اس میں ان کو رزلٹ نہیں ملتا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دعا کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں کس طرح ایمانداروں کی طرح دعا کرنا سیکھنا چاہیے۔ جیسے صدرک میثق ابدنجو نے دعا کی، انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ اول تو ہمارا خدا ہمیں بچا ہے۔ یہ بالکل آخری حد ہے جب زندگی موت کا معاملہ ہو جائے۔ جوان لڑکے ہیں 3، زندگی موت کا معاملہ ہے، بادشاہ کہہ رہے کہ تمہیں مار دینا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اول تو خدا ہمیں بچائے گا، اور اگر نہ بھی بچائے، یہاں پہ ہمیں پہنچا، ہم یہاں سے پہلے ہی فرار ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، رزلٹ نہیں ملتا، ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم فائدہ، جہاں پہ ہمیں فائدہ ملتا ہے، ہم فائدے کے آتے ہیں۔ اگر ہمیں فائدہ نہیں مل رہا تو that's it، پھر ہم وہ نہیں کریں گے۔ دعا اور دعا کا کرنا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ایسی ہے جیسے گھر میں کک بک ہو۔ کس کے گھر میں ہے؟ بس ہمارے گھر میں کک بک ہے، آپ کے گھر میں بھی ہے، آپ کے گھر میں نہیں ہے۔ چلو گھروں میں اگر کک بک ہے تو جن کے گھر میں ہے، آپ دیانتداری سے مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی اس کک بک میں سے ایک بھی ریسپی جو ہے اس کو ٹرائی کی ہے؟ نہیں۔ دعا اور کلام جو ہے یہ کک بک کی طرح ہمارے گھروں میں ہے، ہم نے کبھی اس کی کوئی ریسپی نہیں، ہم نے اس کو ایسے چھان کے ضرور دیکھا ہوگا، خوبصورت تصویریں ہیں، تصویریں جو کھانوں کی بڑی مزے کی ہیں، لیکن وہ ریسپیز جو ہیں ان کو کبھی ٹرائی نہیں کیا۔ ہم بائبل کو بس ایسے چھان چون کے اور اس کے اندر جو ریسپیز ہیں، پرنسپلز ہیں، ان کو کبھی ہم نے ٹرائی نہیں کیا، ان سے رزلٹ آ رہا ہے۔ کک بک کو رکھنے سے رزلٹ نہیں آ، مجھے اور آپ کو دعا میں آگے بڑھنے کی ضرورت۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو یاد رکھیں ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ رہ جائیں گی۔ خدا یسوع مسیح نے اس چیز کو اجاگر کیا کہ انسان کو دعا کرنی ہے، ایماندار کو، شاگردوں کو دعا کرنی ہے، ان کو روزہ رکھنا ہے۔ خدا نے اگر زمین پہ کچھ کرنا ہے تو وہ انسان کے بغیر نہیں کرنا چاہتا، اور انسان نے اگر زمین پہ کچھ کرنا ہے تو وہ خدا کے بغیر کر نہیں سکتا۔ اگر انسان نے زمین پہ کچھ کرنا ہے تو وہ خدا کے بغیر نہیں کر سکتا، اور اگر خدا نے زمین پہ کچھ
کرنا ہے تو وہ انسان کے بغیر کرنا نہیں چاہتا. اس لیے جو کچھ زمین پہ ہو رہا ہے ہوگا وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ وہ آپ پہ اور مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم دعا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, روزہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے. خدا اور انسان ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. خدا نے اس طرح زمین کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے, اس کو اس طرح سے اس کو جو ہے تیار کیا ہے کہ انسان کو سارا اختیار دے دیا ہے. وہ اب آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ اسے الاؤ کریں. اگر کسی کے پاس ایکسٹرا گھر ہے اور اس ایکسٹرا گھر کو آپ نے کرائے پہ دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مرضی آپ منہ اٹھا کے اس کے اندر گھسیں. نو, آپ جائیں گے, you have to knock, you have to get permission. آپ کو پرمیشن کی ضرورت ہے. وہ کہیں گے نہیں آپ آئیں, یا ہو سکتا ہے کہ نہیں سوری آج تو ہم بزی ہیں, آپ نہیں آ سکتے, تو آپ نہیں جائیں گے. خدا نے جب یہ انسان کو دے دیا ہے تو اب انسان نے اسے انوائٹ کرنا ہے کہ پلیز کم. جب آپ انوائٹ کریں گے تو خدا آئے گا, آپ نہیں کریں گے تو نہیں آئے گا. اس لیے حزقیل کی کتاب پہ 34ویں باب میں لکھا ہے, خدا کہتا ہے میں زمین پہ تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی مجھے ملے. 34ویں باب کی 22ویں باب کی 30 اور 31 آیت ہے, بعد میں آپ پڑھیے گا جا کے. خدا تلاش کر رہا ہے. کیوں؟ انسان پوچھے خدا سے کہ تو خدا ہے, تو سب کچھ کر سکتا ہے. کہے گا نہیں, میں نے تمہیں دیا, میں تمہاری اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا. اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا زمین پہ کچھ نہیں کرتا جب تک کہ اپنے لوگوں پہ اس کو ظاہر نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے, یہ آپ کا گھر ہے, آپ کو دیا گیا ہے. سو خدا اس میں خود سے انٹروین نہیں کرتا. سو مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ خدا اس لیے دے رہا ہے کہ ہم دعا کرنا شروع کر دیں, ہم روزہ رکھنا شروع کر دیں, ہم بائبل پڑھنا شروع کر دیں, ہم ریلیجن سے باہر نکل سکیں اور ہم اس سے بڑھ کے کچھ کر سکیں جس کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو بلایا ہے, نجات دی ہے اور اپنی پہچان ہمیں بخشی. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم بہت سی چیزوں میں پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے خدا جب بھی لوگوں کو دیکھتا ہے جو دعا میں بیٹھے ہیں, جو روزے میں بیٹھ گئے ہیں, تو خدا ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے, خدا خوش ہو جاتا ہے. خدا اس لیے خوش ہوتا ہے, خدا جانتا ہے یہ دعا میں روزے میں بیٹھے, اب میں کچھ کر سکتا ہوں. آپ انہیں اس بات کی سمجھ آئی ہے جو عبادت, ہر عبادت ختم ہونے کے بعد یہ کہتے ہیں آسمان پہ تیری مرضی جیسے پوری ہوتی ہے ویسی ہی تیری مرضی, لیکن اجازت دیتے ہی نہیں. کہ آپ گھر آئیں کبھی اویلیبل ہوتے ہی نہیں. آپ خدا جانتا ہے اب یہ دعا میں بیٹھے ہیں, روزے میں بیٹھے ہیں, کلام کو اسٹڈی کر رہے ہیں, تو اس طرح کرنے سے پریکٹیکلی آپ خدا کو الاؤ کر رہے ہیں کہ آپ دعا, اور پھر وہ آتا ہماری زندگیوں میں, سچویشنز میں, حالات میں, اور ہمارے لیے کام کرتا ہے. آئیے اپنے آنکھوں کو بند کیجیے, اپنے سروں کو جھکائیے.